الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا احد اغیر من اللہ ولذلك حرم الفواحش ما ظہر وما بطن۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں۔ لا اغیر من اللہ، لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں۔ ولذلک حرم الفواحش ما ظہر وما بطن، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمام قسم کی فحاشی حرام کر دی، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، چاہے فحاشی کا ارتکاب ظاہراً کیا جائے یا فحاشی چھپا کر کی جائے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیو، فحاشی کی حرمت اس حدیث پاک میں آپ کے سامنے کلیئر کٹ طور پہ آ گئی۔ آج ہم مختلف حرمتوں کی بات تو کرتے ہیں، سود کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے تحریکیں بھی چلاتے ہیں، اس کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں کہ سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ بالکل ہے، اس کے لیے ہم آواز کسی نہ کسی فورم پہ بلند کرتے ہیں، لیکن فحاشی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، ہم فحاشی کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، جبکہ میں ہر دفعہ یہاں آ کر اپنے درس میں آپ کو اس پر زور دیتا ہوں کہ اللہ نے ہر طرح کی فحاشی، چاہے وہ ظاہراً ہے یا باطناً ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں۔ آپ کو میں نے ایک حدیث پاک پہلے بیان کی تھی پچھلے دروس میں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا افشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کا کھلم کھلا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے، اور ان کے اندر ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں کبھی نہ تھیں۔ یہ فحاشی کی سزا ہے، اور اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب فحاشی آج کل کے ماحول میں تین طرح کی ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا۔ آپ جانتے ہی ہیں، ٹی وی ہے، کیبل ہے، اخبارات ہیں، اور موبائل فون، سیل فون، ان پہ سوشل میڈیا ہے جس میں مختلف قسم کی ایپس ہیں جن پہ آپ مستقل فحاشی ہی فحاشی ہے، اریانی ہی اریانی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بچے، آپ انہیں ایکسس ہے ایسی ویب سائٹس تک جہاں پورن قسم کا میٹیریل ملتا ہے، اریاں قسم کا میٹیریل ملتا ہے، جسے وہ دیکھ سکتے ہیں آرام سے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں ہر قسم کے اشتہار، ہر قسم کے میڈیا پر سینسرشپ ہونی چاہیے۔ کون سی سینسرشپ؟ وہ سینسرشپ جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں بیان کی، اس قسم کے پردے کو آبزرو کیا جانا چاہیے، اس قسم کا پردہ ہونا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا اور اللہ کے رسول نے کر کر دکھایا۔
ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس پردے کی پوری کی پوری اس پردے کو اپنے اوپر لاگو کر وہ دکھایا قوم کو، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں. ہماری امت کے لیے، مسلم امت کی عورتوں کے لیے جو اسوہ ہے، جو عورتوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے اسوہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہے. تو آپ کی ازواج نے وہ اسوہ پورے کا پورا کر دکھایا تاکہ عورتوں کے مسائل انہیں بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہ آئے. آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بہت مختصر سا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جب رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، تو آپ مدفون ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں. پھر بعد میں کون گئے؟ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون کر دیا گیا. وہ بھی حجرہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے نا. اور حضرت عمر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ میری ایک درخواست لے کر جا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہ جب عمر کہہ رہا ہے، عمر درخواست کر رہا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے پہلو میں مدفون کیا جائے. یہ اجازت لے کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ تشریف لے جاتے ہیں کہ والد پر مرگ کی کیفیت ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، موت کے قریب تر پہنچ چکے ہیں، اور درخواست یہ کر رہے ہیں کہ جب فوت ہو جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو پہلو رسول میں دفن کر دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے. بعد میں فرماتی ہیں کہ جب میں اس حجرے میں جاتی تھی، جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے، تو خالی ایک دوپٹہ لے کر چلی جاتی تھی، ایک اوڑھنی لے کر چلی جاتی تھی. اور جب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہوئے تو تب اس حجرے میں جاتے ہوئے جھجک ہونے لگی تو پوری اوڑھنی لے کر جاتی تھی اندر، پوری اوڑھنی لے کر جاتی تھی. جیسے بازار نکلتے وقت عورتیں پوری اوڑھنی لیتی ہیں، جلابی بھی ہن، ایسی اوڑھنی جس سے ان کا نہ چہرہ نظر آئے نہ جسم کا کوئی خد و خال نظر آئے. تو جب میں اس حجرے میں جاتی تھی تو پوری اوڑھنی لے کر جاتی تھی. یہ ہے پردہ. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کیا چاہیے؟ ایسا سینسرشپ بورڈ ہونا چاہیے جو ان تین میڈیاز کو کنٹرول کرے. کس پر کنٹرول کرے؟ فحاشی پر کنٹرول کرے. اور جو ہمارے بل بورڈز ہیں، جتنے ہمارے اشتہارات ہیں، کسی قسم کی کوئی لڑکی اس پر اس کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت مختصر سی گزارشات تھیں جو میں نے فحاشی کے زمرے میں آپ کو بتا دی. اگلی بات اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ولا احد احب الیہ المدح من اللہ ولذلک مدح نفسہ. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی مدح ہے، اپنی تعریف ہے، اپنی مدح اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور اس لیے اللہ نے اپنی مدح قرآن کریم میں خود بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح قرآن کریم میں خود بیان کی ہے. قرآن کی ہر آیت اٹھا کر دیکھ لیں، ہر آیت اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کو ضرور ملے گی. اور اللہ تعریف کے قابل ہیں. وہ ذات ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ تعریف کے قابل ہے. ہمارا کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جب ہمارے منہ سے اللہ کے لیے تعریف نہ نکلے. اللہ نے اپنی تعریف کیا بیان فرمائی. ایک گلدستہ صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج حدیث کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. سورۃ الحشر کی آیات ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو لا الہ الا هو الملک لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے،
شہادہ سامنے کا بھی علم رکھتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اب المفسرین کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں. اللہ سب کچھ قدیم ہے، وہ سب کچھ پیچھے سے بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ آگے کا بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں. یہ اللہ نے صرف عالم الغیب، غیب کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا ہے. وہ غیب جو ہمارے لیے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو چیز شہادہ حاضر ہمارے لیے ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں. اور آگے کیا؟ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے. یہ تعریف سنیں نا، وہ رحمان بھی ہے. رحمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی جو رحمت ہے پورے جوش پر ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان، غضبان، طوفان، اس میں رحمت کی شدت ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بات یہ کلیئر کر دی تھی کہ کوئی چیز جب جس شدت سے جس کا ظہور ہوتا ہے اتنی جلدی وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا طوفان جس شدت سے آتا ہے وہ اتنی ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے بارے یہ فرما دیا کہ اگر میری رحمت میں شدت ہے تو میری رحمت میں رحیم بھی ہوں. وہ دوام بھی ہے میری رحمت میں، کانٹینیوٹی بھی ہے. میری رحمت ختم نہیں ہوگی. اگر میری رحمت میں جوش ہے تو دوام بھی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہی تعریف کی نا کہ وہ رحمان الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہ حقیقی بادشاہ ہے. الملک القدوس، یکسر پاک ہے. الملک القدوس السلام السلام، سراپا سلامتی ہے. سلام المؤمن، وہ جو ہے امان دینے والا ہے، امان دینے والا ہے. مؤمن المہیمن، وہ پناہ دینے والا ہے، اپنی پناہ میں لینے والا ہے. مہیمن العزیز، عزیز، وہ العزیز ہے، وہ پورے کا پورا طاقتور ہے، وہ جو کچھ چاہے آنے واحد میں کر سکتا ہے. العزیز الجبار، وہ بزور طاقت اپنا حکم نافذ کرنے پر قادر ہے. جبار، جبار المتکبر، اور تمام بڑائیاں اس کے لیے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. پس وہ پاک ہے اس تمام شرک سے جو تم کرتے ہو. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آگے جو اس گلدستے میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ خلاق ہے. خلاق کیا کہتے ہیں؟ خلاق وہ ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو پہلے کسی چیز کی تصویر کشی کرتا ہے. جیسے کسی چیز کو بنانا ہو تو نقشہ نویس پہلے اپنے ذہن میں اس کا نقشہ تیار کرتا ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہ ہے جس نے پہلے تمہاری اپنے نقشہ کشی کی، پھر باری، اس نے تمہیں وجود بخشا. پہلے نقشہ کشی کی اپنے ذہن میں. کسی ایک اگر بڑھائی کو کہیں گے کہ میز تیار کر دے تو وہ پہلے میز کی ڈائمنشنز، اس کی طول و عرض، اس کی اونچائی، اس کا تمام خاکہ بنائے گا اپنے ذہن میں. اس کے بعد وہ میز کو بنا دے گا، اسے وجود بخش دے گا. اس کے بعد اس کی نک سک درست کر دے گا، مطلب پالش کر دے گا، اسے روغن کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں نقشہ کشی کی، پھر تمہیں وجود بخشا، اور اس کے بعد تمہاری نیک سک درست کر دی. تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور آخر میں کیا کہا؟ وہ عزیز ہے، پورے کا پورا طاقتور ہے، ہر چیز کرنے پر آنے واحد میں قادر ہے، اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یہ گلدستہ ہے قرآن کریم میں سورۃ حشر میں جو اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے نام اس نے کہا اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ اللہ کے اچھے ناموں کی، اللہ کی تعریف ہے. اس گلدستے کو یاد کر لینا چاہیے. ہر مسلمان کو یہ آیات ضرور یاد ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی تعریف اس گلدستے میں ہے، پورے قرآن پاک میں اس طرح کا گلدستہ آپ کو اور کسی جگہ پر نہیں ملے گا.
اس گلدستے کو یاد کر لینا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ اور آخر میں اس حدیث مبارک کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ۔ اور اللہ سب سے زیادہ قطع عذر کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے اس نے کتابیں اتاری اور رسول بھیجے۔ قطع عذر کیا ہے؟ کہ آپ پہ حجت تمام ہو جائے، اللہ کے سامنے انسان جب حاضر ہوں تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یا رب تیری تو پہچان ہمیں کسی نے کرائی نہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کسی نے بتایا نہیں، ہمیں رائے ہدایت کسی نے دکھائی نہیں۔ یہ حجت ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتے، عذر کو پسند نہیں کرتے، اللہ قطع عذر کو پسند کرتا ہے۔ تو اسے ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ سب کتابیں اتاری اور اپنے رسول بھیجے۔ یہ حدیث پاک یہاں مکمل ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلی بات یہ کہ اللہ نے فحاشی کو حرام کر دیا، دوسری بات یہ کہ اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے اس نے قرآن کریم میں اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تیسری بات، اللہ کو قطع عذر پسند ہے، اس کے لیے اس نے یہ کتابیں اتاری اور رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں پر، اس کی تمام بنی نوع آدم پر حجت تمام ہو جائے اور قیامت کے روز کو یہ بات کہہ نہ سکے کہ یا رب ہم تو تجھے پہچان نہ پائے، ہمیں تو وہ رائے ہدایت مل نہ سکی، ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی۔ فَيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، حجت الوداع کے خطبے میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب جو یہاں موجود ہیں، وہ جو نہیں موجود، جو غیر حاضر ہیں، جو رہتی دنیا کے آخری انسان تک اس پیغام کو پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ذمہ داری آپ اور میرے کندھے پر آ چکی کہ جو پیغام حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے پہنچایا تھا، اس پیغام کو رہتی دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ نے حضور محمد کی کیا ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم لوگوں کو اسے کھول کھول کر بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ کاش وہ اس پر فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ تو اب اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب امت محمدیہ کی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ذمہ داری آپ اور میرے کندھوں پر آ چکی ہے۔ اس ذمہ داری کو اب ایسن طریقے سے ادا کرنا ہے، ہر شخص یہ سمجھ لے کہ میں نے اس کتاب کو آگے پہنچانا ہے، اگلے شخص کو بتانا ہے، تمام رہتی دنیا کے آخری انسان تک اس پیغام کو ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض اولین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح اس کتاب کو آگے پہنچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے مطابق نظام کو قائم کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ جیسے واقیم الصلاۃ ہے، ویسے اقیم الدین کا حکم بھی اسی کتاب میں ہے۔ سورۃ نمل کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مختصر اور جامع پیغام پہنچا دیا جائے تاکہ ہم لوگ مجھ سمیت، یہ سب سے پہلے پیغام میرے لیے ہے، ہم لوگ مجھ سمیت ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب سورۃ نمل میں آپ کو میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے قریب جا کر ڈال دو اور ان سے تھوڑا فاصلے پر کمر پھیر کر بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ وہ اس خط پڑھ کر ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں اس خط کا۔ اور گمان غالب یہی ہے کہ خط ملکہ کی خواب گاہ میں ڈالا گیا اور ہدہد دور بیٹھ کر دیکھتا رہا کہ ملکہ خط پڑھ کر کیا جواب دیتی ہے۔ تو ملکہ نے کیا کہا، جب خط پڑھ لیا تو اس نے اپنے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں کیا کہا، قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا کہ اے میرے سردارو، انی القیا، میری طرف ڈالا گیا ہے، انی القیا الیہ، میری طرف ایک ڈالا گیا ہے کیا، کتاب کریم، ایک بہت بابرکت خط۔
دیکھیں یہ ملکہ سورج کی پوجا کرتی ہے، اس کی قوم بھی سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج کو پوجتے ہیں، مشرک ہیں، لیکن خط پڑھ کر اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ سمجھ گئی کہ حقیقت تو یہی ہے جو اس خط میں ہے۔ اب سن لو خط میں کیا فکرہ تھا جس کو سن کر اس کا دل موم ہو گیا، اور اس نے کہا اپنے سرداروں کو کہ میری طرف ڈالا گیا ہے ایک بہت بابرکت خط، ایک بہت بابرکت چیز میری طرف ڈالی گئی ہے۔ اس کا متن کیا تھا خط کا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ آگے ملکہ کیا کہہ رہی ہے، انہو من سلیمان، یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ ملکہ نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، اور یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، وَإِنَّهُ، اور یہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ فکرہ تھا جو ملکہ کے دل میں پیوست ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ خط عام خط نہیں ہے، یہ خط عام خط نہیں ہے، یہ بہت بابرکت خط ہے، بہت معزز خط ہے، بہت عزت والا خط ہے۔ کیونکہ یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں آیت بسم اللہ قرآن کی سورت کے اندر موجود ہے۔ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں آیت بسم اللہ قرآن کی سورت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ خط شروع ہو رہا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ رحمان ہے، پھر رحیم بھی ہے، اس کی رحمت کو جوش بھی ہے اور اس کی رحمت کو دوام بھی ہے۔ یہ دونوں لفظ میں نے ابھی آپ کو اللہ کی صفات میں بیان کر دیے ہیں۔ تو ملکہ نے جب یہ دو لفظ پڑھ لیے کہ یہ تو خط شروع ہو رہا ہے اس ذات سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، تو یہ بہت اونچی بہت بابرکت ذات ہے، اور یہ خط بھیجنے والا بھی بہت باعزت ہے۔ تو حضرت سلیمان نے آگے کیا لکھا خط میں، اللہ تعلو علیہ، تم میرے خلاف کوئی سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور میرے پاس آ جاؤ فرما بردار بن کر، مسلمان بن کر، مطیع ہو کر، سر تسلیم خم کر کر تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، میرے خلاف تم کوئی سرکشی نہ کرو۔ اللہ تعلو علیہ، ملکہ اور اس کے سرداروں کو مخاطب کر کر کہا اس خط میں کہ میرے خلاف تم کوئی سرکشی نہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ مطیع بن کر، مسلمان بن کر۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے، مطیع، سر تسلیم خم۔ ہم اپنے رب کو جب رب مان لیتے ہیں تو اپنا سر جھکا لیتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے غلام ہیں۔ تو غلام کا پوزیشن کیا ہوتی ہے، وہ سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے۔ تو آج آپ اور میں کیا کرتے ہیں، ہم جب ہاتھ مانتے ہیں تو سر بھی جھکا لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں۔ تو باقی زندگی میں بھی ہمارا طرز عمل ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک ایک لمحہ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رب دیکھ رہا ہے، تو غلام اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلنا چاہیے۔ باقی زندگی کا ایک ایک گوشہ یوں ہاتھ بندھے ہونے چاہیے ہمارے۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے ملکہ نے کہا کہ اے میرے سردارو، افتونی فی امری، اس معاملے میں تم مجھے مشورہ دو، تمہاری اس معاملے میں اس خط کے بارے تمہاری کیا رائے ہے، تم مجھے مشورہ دو اس معاملے میں۔ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی کسی بھی معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی۔ قاطعۃ امرا، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کسی معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تم موجود نہ ہو، مطلب تم تمام سرداروں کی مرضی سے ہی میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں۔ اب یہ خط میرے پاس آ چکا ہے، خط بھی بہت بابرکت ہے، شروع بھی کہاں سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ تو سرداروں نے کیا کہا، قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم طاقت میں بھی بہت زیادہ ہیں، ہم طاقتور بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس جنگی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب سردار اکڑ رہے تھے کہ ہم طاقتور بھی بہت ہیں اور جنگی صلاحیت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین، لیکن آخری فیصلہ اے ملکہ تیرا ہوگا، تو آپ دیکھ لو کہ آپ ہمیں کیا حکم کرتی ہو۔ آخری فیصلہ
ملکہ کا ہوگا. مطلب سرداروں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی ملکہ کو انہوں نے کہا کہ آخری فیصلہ آپ کا ہوگا، جو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں. تو ملکہ نے بہت دانش مندانہ بات کی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو بہت فساد برپا کرتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور اس بستی کے عزت والے لوگوں کو ذلت والا بنا دیتے ہیں. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اب یہ ملکہ اپنے سرداروں کو کہہ رہی ہے جو اکڑ رہے ہیں، انہیں اپنی طاقت پر اور اپنی جنگی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے. ملکہ انہیں کہہ رہی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس بستی کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ یہ ملکہ بہت دانش مند تھی، یہ بات بہت دانش مندانہ ہے کہ جب بھی کسی بستی میں بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو یہی کام کرتے ہیں. اور یہی کام برے صغیر پاک و ہند میں ہوا کہ جب انگریز آیا تو مسلمان حکمران تھے، ہندو تو پہلے ہی محکوم تھے، تو ہوا کیا کہ مسلمان محکوم ہو گئے. اب انگریزوں کو ہندوؤں سے خطرہ نہیں تھا بلکہ خطرہ تھا مسلمانوں سے. تو مسلمانوں میں جو کم تر درجے کے لوگ تھے انہوں نے انہیں جاگیریں دے دی، انہیں بڑے بڑے القابات دے دیے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ انگریزوں کی چاکری کرتے تھے، وہ انگریزوں کے لیے مخبری کرتے تھے کہ کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہی کام فرعون نے کیا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لوگ اپنی دربار میں رکھ لیے تھے جو کہ مخبری کرتے تھے. اب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ایمان لائے مگر چند نوجوان، اور وہ ڈرتے تھے ان سرداروں سے جو فرعون کی دربار میں تھے. مطلب جو کم تر درجے کے لوگ تھے انہیں القابات دے دینا، انہیں جاگیریں دے دینا تاکہ باقی لوگ عزت والے لوگوں کو پست کر دینا. ملکہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور اس بستی کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے. یہ واقعہ انشاءاللہ تعالی سورۃ نمل کا ابھی جاری ہے. امید ہے کہ ہم اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی اسے مکمل کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل کرنے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.